بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مسعود حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ویو ود مسعود حسن کے ساتھ۔ پاکستان کی سیاسی صورتحال میں ہلچل مچی ہوئی ہے اور تحریک اعتماد کا جو معاملہ ہے، اپوزیشن کی پوزیشن ہے جو ان سے اب مضبوط نظر آ رہی ہے۔ راجہ ریاض کے بیان کے بعد حکومت کا جو پوزیشن تھی وہ کمزور ہو گئی ہے اور اب یوں نظر آتا ہے کہ عمران خان صاحب کے جو چانسز ہیں بچنے کے اس تحریک اعتماد سے وہ کم ہو گئی ہیں۔ یہ صورتحال میں ٹوسٹ اس وقت آیا جب راجہ ریاض کی طرف سے کہنے کے بیان راجہ ریاض کی ویڈیو بیان کے بعد یہ انکشاف راجہ ریاض نے کیا کہ پی ٹی آئی کے جو ناراض ارکان ہیں ان کی تعداد 24 ہے۔ 2 درجن کے قریب جو ایم این اے ہیں وہ سندھ ہاؤس میں موجود ہیں، جس کے بعد حکومت کے ایمانوں میں کھلبلی مچ گئی اور جو حکومت پہلے دعویٰ کر رہی تھی کہ ان کے پاس ارکانوں کی تعداد ہے جو مکمل ہے، وہ کسی بھی اپنے ارکان کو ووٹ ڈالنے نہیں دیں گے اور طریقے اعتماد کامیاب نہیں ہوگی، جس کے بعد اس ویڈیو اور بیان کے بعد حکومت کی پوزیشن کمزور ہو گئی۔ دیکھیں جی، یہ معاملہ جو ہوتا ہے اس کی جڑ سے آپ کو اندازہ لگائیں کہ یہ معاملہ کہاں سے شروع ہوا۔ یہ معاملہ شروع ہوا جب پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا کہ جو لوگ پہلے وہاں پر کہہ دیں کہ جماعتوں کے لوگ تھے جنہوں نے مسلم قانون سے بھی الیکشن لڑے، پیپل پارٹی سے بھی الیکشن لڑے، لیکن ان لوگوں نے کبھی بھی کسی پارٹی کے ساتھ نہیں وفاق کی رہے، لیکن انہوں نے اپنے مفادات کو ترجیح دی اور وہ پارٹیاں بدلتے رہے۔ اور اسی طرح جو ان سے لوگ تھے انہوں نے کہہ لیں کہ اپنے رابطے لگائے اور کسی نہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی میں اپنی ٹکٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے اور پی ٹی آئی نے ان کو ٹکٹ بھی دے دی، جس کے بعد اب یہ دیکھیں صورتحال وہ جب ان کو نظر آئی کہ دوسری جماعت یہ پی ٹی آئی اب کمزور ہو رہی ہے اور دوسری جماعت کو جو انہوں نے جوائن کر دیا، تو یہ تمام صورتحال کہہ لیں کہ پاکستان کی سیاست میں اہم کردار ادا کرتی رہی ہے ہمیشہ کے جو لوگ کہہ لیں کہ عمران خان صاحب کے قریب تھے، جو ورکر تھے عمران خان کے، ان کو انہوں نے ٹکٹ نہیں دی، جس کی وجہ سے اب یہ معاملات عمران خان کو دیکھنے پڑتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی بھی جو ورکر ہے جن کو انہوں نے کہہ لیں کہ پہلے دوسری جماعت سے الیکشن لڑتے رہے اور اب ان کے عمران خان صاحب کی جماعت سے لڑے، تو وہ اب ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے عمران خان کو یہ سب سے بڑا نقصان اس چیز کا ہوا ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھیں کہ جو لوگ وہ شامل تھے وہ دوسری جماعتوں سے تحریک انصاف میں آئے تھے اور اب اختلافات کی بنیاد پر عمران خان صاحب کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ تو دوسرے لفظوں میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم پارلیمنٹ سے جو اس میں محفوظ نہیں تھے، جس کی وجہ سے ہم ادھر آ گئے۔ تو حکومتی جماعت کی طرف سے یہ اعلان بھی کیا گیا، شیخ رشید نے یہ بھی کہا اگر وہ لوگ واپس آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں اور ان کو کہہ لیں کہ پارٹی دوبارہ سے ایکسیپٹ کر لے گی، لیکن نظر نہیں آتا کہ وہ لوگ واپس آئیں گے اور وہ اگر الیکشن اس کے الیکشن کے بعد اگر وہ عمران خان صاحب کے ساتھ دیتے تھے تو عمران خان صاحب کو کہہ لیں کہ ان کا ساتھ تھا، لیکن اب نہیں ہے کیونکہ انہوں نے اپنی جماعت تبدیل کر لی اور وہ اپوزیشن کی طرف چل گئے، جس کے بعد حکومت کی جو جماعت ہے پی ٹی آئی اس کو بہت نقصان ہوا اور صورتحال جی یقیناً اسی طرح تھی کیونکہ عمران خان نے جن لوگوں کو ٹکٹ دی وہ ان کے پارٹی کے ورکرز نہیں تھے، جنہوں نے 10 12 سال پارٹی کے لیے کام کیا، یہ باہر کے لوگ تھے جو دوسری جماعتوں سے پہلے وہ جیتے تھے، پھر پی ٹی آئی کو جوائن کر لیا، اس میں بھی انہوں نے الیکشن جیتا، جس کی وجہ سے پھر عمران خان صاحب کو وقتی طور پر تو پوزیشن سیٹ ہوئی، لیکن بعد میں کہہ لیں کہ صورتحال خراب ہو گئی۔ اسی طرح جب جہانگیر ترین صاحب تھے جو ان سے آپ کہہ لیں کہ وہ آزاد امیدوار جو سے بھی علاقے کے پنجاب میں جتنے بھی آزاد امیدوار تھے ان کو لے کے عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی اور پی ٹی آئی میں شمولیت ان سے اختیار کروائی، اور اس طرح پی ٹی آئی کی جو حکومت تھی وہ پنجاب میں بنی اور اس کے علاوہ وفاق میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت بنی۔ اس صورتحال کے بعد جب جہانگیر ترین صاحب ناراض ہو گئے تو یہی جہانگیر ترین صاحب کے گروپ کے جو لوگ تھے یہ عمران خان صاحب کو چھوڑ کر دوسری پارٹیوں کی طرف اپوزیشن کی طرف چلے گئے اور اپوزیشن نے ان کو اپنے پاس کہہ لیں کہ اسی صورتحال میں کہہ لیں کہ پرویز الہی صاحب کا یہ بیان آیا تھا، لیکن اس کے بعد اتنی لوگوں نے اس پہ توجہ نہیں دی، لیکن جب یہ راجہ ریاض صاحب اسکول کے سامنے آئے تو پھر تحریک عدم اعتماد تھی جو یہ کھل کے سامنے آ گئی کہ حکومت اس میں کمزور ہو گئی، اور آپ دیکھ کے گئے کہ کس طرح وہاں پہ جتنے ایم این ایس تھے ان کی ویڈیوز بھی سامنے آئیں، جو خواتین ایم این ایس تھیں ان کی بھی آئیں۔ تو خواتین ایم این ایس وہ ہیں جن کو عمران خان نے سلیکٹ کیا تھا، یہ جو ایک مخصوص سیٹوں پر سلیکٹ ہوئی تھی، تو عمران خان نے اپنی ان کہہ لیں کہ خواتین ورکرز کو کہہ لیں کہ جگہ نہیں دی جو کافی سالوں سے پارٹی کے ساتھ تھیں اور ورک کرتی تھی۔ تو یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے پارٹی کے کئی ورکر میں ناراضگی پیدا ہوئی، پرانے ورکروں میں، اسی وجہ سے یہ عمران خان نے نئے بندوں کو سلیکٹ کیا، جو پرانے بندے تھے ان کو سلیکٹ نہیں کیا، تو آدھی جماعت کو تو نقصان یہاں پہ پہنچ گیا۔
گے. پھر آتی یہ لوگ جو دوسری جماعتیں چھوڑ کے آئے تھے ان کی وجہ سے ہوا جیسے اب انہوں نے جس طرح وہی لوگ سائڈ پہ گئے جو لوگ باہر سے آئے تھے یا جو بھی ہے کہ آزاد امیدوار طور پہ آئے تھے یا دوسری جو جماعتیں تھیں ان سے ہٹ کے عمران خان صاحب کی ٹکٹ دی تھی انہوں نے پلے کے نشان پر. تو یہ ساری صورتحال کو نقصان پہنچانے والے تقریباً یہی لوگ ہیں جو دوسری جماعتوں سے آئے تھے. اس کی وجہ سے عمران خان کو نقصان پہنچا. اور یہ بیانات بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے بھی آ رہے تھے کہ ہم نے اپنے جو ارکان ہیں وہ پورے کر لیے ہیں بغیر احتیاطیوں کے. تو یہ ان کا یہ بیان صحیح تھا کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ہمارے پاس کتنے لوگ آ چکے ہیں, خفیہ ڈور بیک ڈور ان سے رابطے ہو رہے تھے. تو موجودہ صورتحال میں اگر عمران خان صاحب کی حکومت چلی جاتی تو اس کے بعد جو ان سے نئے صدر اور وزیر اعظم کے لوگ آئیں گے اس میں سب سے پہلے نام جو صدر کے لیے ہے وہ ہے آصف علی زرداری صاحب اور دوسرا نام جو ہے وہ وزیر اعظم کے لیے وہ ہے شہباز شریف. تو یہ دو نام مشکلات جتنی بھی وزارتیں وغیرہ ہیں یہ آپس میں تقسیم کریں گے اور ایک کہہ لیں گے تمام جماعتوں کی پی ٹی ایم کی ایک مشترکہ کہہ لیں گے ایک گورنمنٹ بنے گی جو وجود میں آئے گی. دیکھیے جی اسی لحاظ سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں عوام کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو لوگ بدل کے پارٹی عوامی حلقوں میں آتے ہیں ووٹ لیتے ہیں عوام کو ان کی طرف کہہ لیں کہ توجہ دینی چاہیے اور ایک باصلاحیت پاکستان کے لیے ہمیں باصلاحیت لوگ استعمال کرنے پڑیں گے یوز کرنے پڑیں گے. کیونکہ جب کہہ لیں کہ شیشے کا گھر ایک لوہار کے ہاتھ میں آ جائے تو آپ جانتے ہیں کہ اس کے کیا حالات ہوتی ہیں. تو ہمیں اپنے فیصلے خود کرنے پڑیں گے. کسی نے بھی نہیں ملک کو آ کے بدلنا, ہم عوام نہیں بدلنا. ہمارے سلیکٹیو حکمران جو سے ہوں گے یہی عوام کو کہہ لیں کہ اچھی پولیسیاں دے کے کامیاب بنائیں گے. تو جب تک ہم لوگ خود اچھا نہیں سوچیں گے تو ہم اپنے ملک کے بارے میں بھی اچھا نہیں سوچ رہیں گے. آگے جو حکمران بنانے جا رہے ہیں ان کو وہ اچھے ہم نہیں دے پائیں گے. تو یقیناً ہمیں پوری قوم کو یہ سوچنا چاہیے اور پوری قوم کا اس وقت امتحان ہے اور جو سیاست ہے وہ اپنے عروج پر ہو. یہ بہت ہی اہم بیان ہے اور اس میں کہہ لیں گے کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں کہ ملک کے حالات بہت مشکل حالات سے گزرے ہیں اس وقت سیاسی طور پر بھی اور دوسرے لحاظ سے بھی. تو ہمیں اپنے ملک کے بارے میں سوچنا چاہیے اور جو شخص ملک کی بات کرے ملک کے مفادات کی بات کرے جو شخص اپنی ملک کو اوپر لے جانے کی بات کرے آپ ان کا ہمیشہ ساتھ دیں. کیونکہ اللہ پاک نے ہر انسان کو سوچنے اور بوجھنے کی یہ کہہ لیں کہ سوچ وچار کی جو طاقت دی ہے کہ وہ اچھے اور برے میں فرق کر سکتے. تو آپ بھی جانتے ہیں آپ کا ضمیر بھی آپ کو ملاوٹ کر سکتا ہے کہ اگر آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو پاکستان کے حق میں بہتر نہیں ہے یا پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہے یا آپ کے لیے بہتر نہیں ہے تو خدا را ایسا کام مت کریں. کیونکہ یہ وطن ہمارا ہے, اگر ہم اس کے رکھوالے نہ بنے تو کوئی بھی نہیں بنے گا. پاکستان زندہ باد. مسعود حسن کو دیجیے اجازت. بہت سارا پیار.